السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ یکم اگست، جی اگست کا مہینہ بھی آ گیا، پاکستان کی آزادی کا مہینہ آ گیا اور ماشاءاللہ گرمی عروج پہ ہے، تو اگست کے بعد انشاءاللہ گرمی کا زوال بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی خبریں ہیں۔ خبریں تو سر جی ایسی ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یا کیا کھچڑی پکڑی ہوئی ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی، لڑائی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، لڑائی ہو رہی ہے حکومت کی اور عمران خان کی، اور لڑائی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور حکومت کی۔ تو یہ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آج جو قائمہ کمیٹی کے ذمہ لگایا گیا تھا نا وہ کل کہ جی بتاؤ یہ بل کیسا ہے، اور جس میں خاتون کی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی، تو وہ کسی کو مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل وہی قانون ہے کہ جناب جب آپ نے نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو تب اگر لسٹ دی تھی تو ملیں گے، نہیں تو نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں ملیں گے۔ اب یہ ہے۔ دوسرا جناب عالی یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ نے یہ جو بل پاس کیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سپریم کورٹ کی دشمنی میں کیا ہے۔ تو اب ادھر بحث چل پڑے گی کہ جناب سپریم کورٹ سپریم ہوئے ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے۔ تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آئین ہمارا یہی کہتا ہے کہ جناب سپریم تو صرف پارلیمنٹ ہی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے ساتھ متھا جو ہے سپریم کورٹ نہیں لگا سکتی۔ ان کے جو 8 جج وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، وہ ایک نیا تماشا کھڑا کر گئے ہیں کہ جناب عمل درآمد کے لیے آپ کے پاس 15 دن ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اپیل وغیرہ کرنی ہے تو وہ چھٹیوں میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو عجیب طرح کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور یہ اب کھچڑی چلے گی کس طرح چلے گی؟ ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر حکومت مضبوطی پہ آ جائے تو۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میں دیکھ رہا تھا سارے چینل آپ جناب وہ نواز شریف کا جو حلقہ ہے 130 والا، اس کے اوپر بڑی بحث کر رہے ہیں جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم صفائیاں دیں نواز شریف کی، یا ٹی وی چینل یا وی لاگ کرنے والے صفائیاں دیں، وہ خود کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہے نا نواز شریف صاحب، زندہ ہیں، تو وہ خود آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ وہ اسمبلی میں آئیں، تقریریں کریں، گفتگو کریں، یہ جو بجٹ سارا پاس ہوا ہے اس کے اوپر آ کے بحث کریں۔ یہ بھی تو سر جی ان کا حق بنتا ہے نا، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو وہ کرنی چاہیے، نواز شریف صاحب کو سامنے آنا چاہیے۔ ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو جی آئے تو انہوں نے چمچے کڑچے نے تو یہ آئے تو وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یہ ان کی خاموشی ہے نا، یہ ان کو لے ڈوبے گی۔ اگر یہ حق پہ بھی ہیں نا، سچ پہ بھی ہیں، تو ان کی جو خاموشی ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ لے ڈوبے گی، خاموشی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو آگے ہم تھوڑی سی بات کو بڑھائیں تو آگے جو امکان ہے اس کا ایران کی طرف سے، وہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ ایران بڑا شرمندہ ہے کہ جناب ہم نے ایک مہمان کو بلایا تھا اور اس مہمان کو انہوں نے جناب شہید کر دیا ہمارے گھر میں گھس کے۔ اس طریقے سے تو سر کوئی بھی نہیں بچا ہوا کہ بالکل میزائل اس کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ ایک کمرے میں ہی تھے نا اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ، تو وہ میزائل اتنا ٹارگیٹڈ تھا، تو اس کا مطلب کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ تو یہ بھی پھر لگائیں نا نیتن یاہو پہ ٹارگیٹ کریں میزائل کا، ایران والے کریں۔ بدلہ بھارت انہوں نے لینا ہے، اور بدلہ بھی فوری طور پہ لینا ہے، اور اس کے بعد نہیں تو بعد میں پھر اگر مگر کیے جائیں وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے ایٹم کے دھماکوں کا فیصلہ کر لیا تھا نا شروع میں، تو وہ شروع میں کر لیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو لمبا کر لیں تو وہ یہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی فارورڈ بلا کی خبریں ہیں، وہ اسد قیصر وغیرہ پہلے کہہ رہا ہے جی
ہمارے بندوں کو خریدا جا رہا ہے، یہ پریشر ڈالنے کے لیے وہ کر رہے ہیں سارا. تو یہ پریشر ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا بھی. یہ عمران خان دیکھیں پریشر میں ہی سارا کچھ کر رہا ہے نا، اور اس کو خود تو شرم آتی نہیں عمران کو کہ کل جناب وہ کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر کو میں قبر تک نہیں چھوڑوں گا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، اے نون والے سانو لڑانا چاہتے ہیں، اسی تو آپ بھائی ہاں. تازہ خبر آئی ہے عمران خان اور عاصم منیر سکا بھائی ہے، یہ سکے بھائی ہیں دونوں جی. نون والے بچے جڑے نا وہ دھاندلی کر رہے ہیں اور ان کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھا کیسا پلٹا کھایا ہے انہوں نے، کیسا پلٹا کھایا ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب جرت کا مظاہرہ کرو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ایک دو عہدہ آپ کے پاس خالی پڑا ہے اس کو پر کریں اور فیصل نصیر کو سامنے لائیں فیصل نصیر کو. یہ سارا جو ہے نا آپ پیچھے جو آپ کی پالیسی ہے نا، ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل سامنے آتے ہی نہیں ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں مٹی پاؤ اور یہ ہے وہ ہے. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. تو ہم یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں، چوکے چھکے لگائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ان کا چوکا چھکا وہ لگائیں گے تو ہم اس کو کیچ کریں گے، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.